میرے گھر کے ساتھ ایک ایسا گھر تھا جس کے حالات بہت خراب تھے۔ اس میں رہنے والے لوگ بہت ہی غریب تھے لیکن انتہائی خوش بخت تھے۔ اس گھر میں ایک بیوی، 5 بچے، 2 بہنیں اور بوڑھی والدہ رہتے تھے۔ اتنے زیادہ افراد کی ذمہ داری صرف ایک شخص پہ تھی، اس کا نام ظہیر تھا۔ ظہیر کا اتنا اچھا کاروبار نہیں تھا۔ ظہیر کی ایک پسماندہ علاقے میں سبزی کی دکان تھی۔ نہ تو اس کے پاس مال تھا کہ کسی اچھی جگہ دکان لے سکتا، نہ اتنے وسائل تھے کہ اس سے بہتر سامان رکھتا۔ بس اسی ایک چھوٹی سی دکان پر ہی سب کا گزارا ہوتا تھا۔ ظہیر کا گھر بھی بوسیدہ اور ٹوٹا پھوٹا تھا۔ صرف ایک کمرہ اور چھوٹا سا صحن تھا۔ سارا گھرانہ اسی ایک کمرے میں سوتا۔ کچن نہ ہونے کی وجہ سے وہ کھانا بھی اسی کمرے میں پکاتے تھے۔ جب وہ شخص شام کو گھر لوٹتا، اس کے ہاتھ میں سبزی ہوتی۔ اس کے گھر والے بہت ہی خوش دلی سے اس کا استقبال کرتے، اس کے ہاتھ سے سامان پکڑتے اور کھانا تیار کرنے میں لگ جاتے۔ لیکن وہ کھانا بھی اتنا اچھا نہ ہوتا۔ وہ گھرانہ یہ سمجھ لیں کہ غریب ہونے کے باوجود بہت خوش تھا۔ میں جب بھی ان کو دیکھتا تو اس خاندان سے بہت متاثر ہوتا کہ یہ لوگ غربت اور تنگی کے باوجود انتہائی صبر اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ میں نے زندگی میں ان سے زیادہ سعادت مند گھرانہ نہیں دیکھا تھا۔ جب شام کو ظہیر دکان سے لوٹتا تو سب گھر والے پرجوش انداز میں اس کا استقبال کرتے تھے۔ اس موقع پر اکثر ان کے گھر سے حمد و ثنا کے کلمات کی آوازیں آتی تھیں اور بڑے سے لے کر چھوٹے بچے تک سب 5 وقت کے نمازی تھے۔ جب وہ لوگ کھانا تیار کرتے تو بڑے برتن میں ڈال کر سب مل کر کھاتے۔ ان کے کھانے کا اختتام بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور مسنون دعاؤں پر ہوتا۔ آخر میں یہ اپنے بوسیدہ لیکن صاف ستھرے بستروں پر بڑی خوشی کے ساتھ آرام کرتے تھے۔ ان کی کوئی بڑی بڑی خواہشات نہیں تھی، بس ان کی صرف یہی خواہش تھی کہ صحت و عافیت کے ساتھ ان کی زندگی گزرتی رہے اور انہیں کسی انسان کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ لیکن ایک شام ایسی آئی کہ ان کا گھرانہ خوشیوں سے غموں میں بدل گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ یہ لوگ حسب معمول اپنے سربراہ خانہ کے منتظر تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ان لوگوں نے دروازہ کھولا تو سامنے 3-4 پولیس والے کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ایک ایمبولینس بھی تھی۔ پولیس والوں نے انہیں یہ افسوسناک خبر دی کہ آپ کا ظہیر نامی بیٹا ایک ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گیا ہے۔ سڑک عبور کرتے ہوئے ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے کچل دیا اور یہ بیچارہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ اس دلخراش سانحے کی وجہ سے قرب و جوار کے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ انہوں نے اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا۔ اگلے دن صبح کے وقت اس کی نماز جنازہ ادا کر کے اسے دفن کر دیا گیا۔ سارے گھر کی کفالت کا انحصار اس اکیلے شخص کی آمدنی پر تھا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ گھر کیسے چلایا جائے۔ اس شخص کے سب سے بڑے بیٹے کی عمر 15 سال تھی۔ اس نے گھر کے حالات کی وجہ سے اپنی تعلیم کو خیر باد کہہ دیا اور اپنے باپ کی دکان کھول لی۔ زندگی پھر اسی روٹین سے گزرنے لگی، لیکن اب ان کے چہروں کی مسکراہٹیں غائب ہو چکی تھی۔ سب لوگ افسردہ رہتے۔ کھانا کھاتے وقت بھی اکثر ان کی آنکھیں بھیگی رہتی اور وہ ہر وقت ظہیر کو یاد کرتے۔ اس گھر کی سعادت اس گھر کے محبوب کے ساتھ ہی دفن ہو گئی تھی۔ وقت گزرتے دیر نہ لگی اور بڑے بیٹے کی عمر 18 برس ہو گئی، اور یہ لوگ جس شہر میں رہائش پذیر تھے وہاں یہ قانون تھا کہ ہر گھر سے ایک نوجوان کو حکومت زبردستی فوج میں بھرتی کر لیتی اور اس پر معاوضہ بھی کچھ نہ دیتی۔ ہاں، اگر کوئی اس جبری مشقت سے بچنا چاہتا تو وہ سرکاری خزانے میں 4000 دینار جمع کرواتا، لیکن ان لوگوں کے پاس تو کھانے پینے کے لیے پیسے تک نہ تھے، تو لوگ کیسے رقم ادا کرتے۔ ایک دن اچانک اس گھر کے بڑے بیٹے کو حکومت کی طرف سے فوجی خدمات کے لیے طلب کر لیا گیا۔ والد کے بعد گھر کا سارا انحصار اسی لڑکے پر تھا۔ گھر والے پھر بہت پریشان ہوئے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ وہ سب سوچ بچار کرنے لگے۔ زیادہ سوچ بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ انہیں یہ گھر فروخت کر دینا چاہیے تاکہ اپنے بڑے بیٹے کی جبری فوجی خدمت کے عوض میں پیسے جمع کروائے جا سکیں۔ آخرکار اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے گھر والوں نے ٹوٹا پھوٹا چھوٹا سا مکان فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب سے فوج اس بڑے لڑکے کو لے کر گئی تھی اس کا دل کام میں نہ لگتا۔ اس کے ذہن میں اپنے گھریلو حالات گھومتے رہتے۔ ایک دن تنگ آ کر فوج کے آفیسر نے اس کی ڈیوٹی کچن میں لگا دی۔ اب وہ یہاں برتن دھوتا، گوشت کاٹتا، آگ جلاتا اور کھانا تقسیم کرتا۔ صبح شام اس کی یہی مصروفیات تھی۔ ادھر اس کی ماں کی بھی یہی کیفیت تھی۔ وہ بظاہر تو چلتی
چلتی پھرتی کھاتی پیتی اور سوتی جاگتی تھی لیکن اس کا ذہن کسی اور ہی دنیا میں گم رہتا تھا۔ اس نے اپنے گھر کی رجسٹری گروی رکھ کر ایک پراپرٹی ڈیلر سے کچھ رقم گھریلو اخراجات کے لیے ادھار لی اور اپنا مکان فروخت ہونے کے لیے لگا دیا۔ آخر 20 دن کے بعد ان کا مکان 4000 دینار میں فروخت ہو گیا۔ اب اس خاتون نے یہ معاوضہ جمع کروانے کے لیے اس شہر جانا تھا جس میں اس کا بیٹا تھا۔ یہ رستہ 250 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ جب وہ بس اسٹاپ پر پہنچی تو اس شہر جانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور مسافر نہ تھا۔ اس نے کافی دیر تک سواریوں کا انتظار کیا لیکن کوئی سواری نہ آئی۔ وہ ڈرائیور اس اکیلی خاتون کو لے کر چل پڑا۔ راستے میں باتوں باتوں میں اس نے سادہ لو خاتون سے یہ معلوم کر لیا کہ اس کے پاس 4000 درہم ہے۔ ڈرائیور کی نیت بدل گئی۔ راستے میں ایک ویران جگہ پر جا کر ڈرائیور نے گاڑی کھڑی کر لی اور خنجر کی نوک پر اس خاتون سے نیچے اترنے کے لیے کہا۔ اس نے خاتون پر پیدر پہ وار کیے اور اسے نیم مردہ حالت میں اس کا بیگ چھین کر اور اس عورت کو وہاں چھوڑ کر اپنی منزل پر چلا گیا۔ جب شام ہوئی تو واپسی پر ڈرائیور اسی راستے سے گزرا جس میں وہ عورت کو زخمی حالت میں چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ ایک مرتبہ اس عورت کی لاش پہ نظر ڈال لوں۔ وہ اپنی بس سے نیچے اتر کر اس وادی کی طرف گیا۔ اسے کراہنے کی ایک نحیف سی آواز سنائی دی۔ یہ دیکھ کر وہ غصے سے کہنے لگا، اے ملعون عورت، تم ابھی تک زندہ ہو۔ پھر وہ ایک بڑے پتھر کی طرف جھکا تاکہ اس کے ذریعے اس خاتون کا سر کچل دے۔ جب اس نے پتھر اٹھایا تو پتھر کے نیچے سے ایک زہریلے سانپ نے اسے ڈھس لیا۔ اس کے منہ سے ایک دلخراش چیخ نکلی اور اس نے تڑپنا شروع کر دیا۔ مسافر اس کی آواز سن کر بھاگے بھاگے وہاں آئے۔ انہیں دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ وہاں ایک زخمی خاتون بھی تھی۔ خاتون صرف اتنا کہہ سکی، اس ڈرائیور سے میرا سامان واپس لو۔ لوگوں نے وہ بیگ وصول کر کے خاتون کے حوالے کر دیا۔ پھر مسافروں نے دوسری طرف سے آنے والی ایک بس کو روکا جو اس شہر کی طرف جا رہی تھی جہاں خاتون جانا چاہتی تھی۔ انہوں نے اس گاڑی کے ڈرائیور سے درخواست کی کہ اس خاتون اور ڈرائیور کو ہسپتال پہنچا دے۔ ڈرائیور خوش دلی سے اس کام کے لیے آمادہ ہو گیا۔ وہ مجرم ڈرائیور تو جسم میں زہر پھیلنے کی وجہ سے راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ اس خاتون کو البتہ ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ خبر ملنے پر پولیس والے بھی پہنچ گئے۔ عورت مسلسل بے ہوش تھی۔ اس کے سامان میں پولیس والوں کو اس خاتون کے بیٹے کا ایڈریس مل گیا۔ پولیس نے بیٹے کو خبر دی اور وہ بھی فوراً ہسپتال پہنچ گیا۔ اگلے دن اس عورت کو ہوش آیا۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولی، بیٹے پر نظر پڑی تو ماں کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے صرف اتنا کہا، بیٹا میں رقم لے آئی ہوں، جبری فوجی خدمات کا معاوضہ ادا کر کے فوری رخصتی حاصل کر لو۔ لڑکے نے وہ رقم جمع کروا دی اور اسے وہاں سے جانے کی اجازت مل گئی۔ اس خاتون کی حالت آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی۔ ایک دن آیا کہ وہ ہسپتال سے مکمل صحت یاب ہو کر فارغ ہو گئی۔ اس واقعے کی شہرت ہر طرف پھیل گئی۔ سب محلے داروں نے ضرورت اور آزمائش کی اس گھڑی میں ان لوگوں کی مدد کی۔ ان لوگوں نے پیسے اکٹھے کر کے ان کا مکان خریدنے والے شخص سے رابطہ کیا اور ان کا مکان واپس دلوایا۔ رقم اتنی جمع ہو چکی تھی کہ 4000 دینار جمع کروانے کے باوجود 3000 دینار بچ گئے۔ اس رقم کے ذریعے مکان کی حالت کو بہتر بنایا گیا۔ لڑکے نے دوبارہ والد کی دکان سنبھال لی۔ اب صورتحال بدل چکی تھی۔ اس کے پاس دور دراز سے گاہک آنے لگے تھے۔ ہر وقت خریداروں کا رش لگا رہتا۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنی دکان نسبتاً بہتر جگہ پر منتقل کر لی۔ اس کا کاروبار خوب چل پڑا۔ اب زندگی بڑی آسانی سے گزر رہی تھی۔ ان لوگوں پر اتنے مشکل حالات بھی آئے لیکن وہ لوگ اللہ کے ذکر اور شکر کو نہیں بھولے تھے۔ اب آہستہ آہستہ دن بدلنے لگے تھے تو اب وہ بھی سپاس گزاری کے جذبے سے سرشار رہتے تھے۔ کئی سال گزر گئے۔ ان کے بچے یکے بعد دیگرے تعلیم سے فارغ ہونے لگے۔ ایک بیٹا انجینئر بن گیا، دوسرا ڈاکٹر اور تیسرا آرمی آفیسر بن گیا۔ اب ان کا کھانا صرف چائے روٹی یا روٹی اور سبزی نہیں ہوتی۔ حالات اب ایسے نہیں رہے کہ انہیں کبھی کبھار گوشت میسر آتا ہو۔ ان کے دسترخوان پر مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں۔ یہ خاندان ان لوگوں کے لیے بہترین مثال ہے کہ یہ لوگ تنگی اور فراخی کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولے۔ تینوں بڑے بیٹوں کی شادیاں ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے بھی نوازا ہے۔ اب بھی اس کے گھر کے سب افراد محبت اور احترام کے اٹوٹ رشتے میں جڑے ہوئے ہیں۔ کبھی انہیں ایک دوسرے سے شکایت نہیں ہوئی۔ والد کی وفات سے لے کر ان کی والدہ ہی گھر کی سربراہ ہے۔ گھر کا ہر فرد ان کی رائے کا بے حد احترام کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی دعا قبول فرما لی، اس کا مال و اولاد دونوں اسے دوبارہ مل گئے۔ مالک حقیقی نے اس کے دشمن سے انتقام بھی لے لیا اور ان کی تنگی و اسرت بھی فارغ البالی اور آسودگی میں بدل گئی۔ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مظلوم کی بد دعا سے بچ کر رہو کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔